بسم اللہ الرحمن الرحیم فصل الخاص من حیث هو خاص. یہاں سے خاص کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ خاص من حیث ہی اس کا حکم کیا ہے. توجہ ہے. تو فرمایا کہ الخاص من حیث هو خاص یوجب الحکم قطعا. یوجب الحکم قطعا یہ تنقیح کی عبارت ہے. خاص اس حیثیت سے کہ وہ خاص ہے وہ ثابت کرتا ہے حکم کو قطعا و یقینا قطعی طور پر. توجہ ہے. تو خاص کو قید لگائی کس چیز کی؟ من حیث ہوا خاصن کی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی حیثیت کی قید لگائی. کیوں لگائی؟ کہ قطع نظر عوارض سے، قطع نظر عوارض سے، موانع سے، عوارض اور موانع سے قطع نظر کرتے ہوئے ہم کہیں گے کہ خاص جو ہے وہ حکم کو ثابت کرتا ہے قطعی طور پر. توجہ ہے. یعنی جب لفظ خاص بولا جائے گا تو وہ اپنے مدلول کے اندر حکم کو قطعی طور پر ثابت کرے گا. زید عالم جب کہا جائے گا تو علم کا حکم زید پر قطعا و یقیناً لگ جائے گا، کسی اور پر نہیں لگے گا. زید کے بائی پر بھی نہیں لگے گا، باپ پر بھی نہیں لگے گا، کیونکہ زید خاص شخصی ہے اور عالم بھی خاص ہے. عالم بھی تو حکم صرف علم کا ہی لگے گا زید عالم سے. سخی کا حکم بھی نہیں لگے گا، سمجھے؟ کریم کا حکم بھی نہیں لگے گا، عالم کا ہی حکم لگے گا. والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء. سمجھے؟ تو یہاں ثلاثہ لفظ خاص ہے، ثلاثہ لفظ خاص ہے تو ثلاثہ کا عدد پورا ہونا ضروری ہے اور وہ حیض سے ہوگا، طہر سے پورا نہیں ہوگا، کما سیأتی انشاءاللہ. توجہ ہے. فصل الخاص من حیث هو خاص ای من غیر اعتبار العوارض والموانع. ایسے قید حیثیت کا فائدہ بیان کیا جا رہا ہے کہ من حیث ہوا خاص جو حیثیت کی قید لگائی ہے خاص کو، اس کا مطلب یہ ہے کہ من غیر اعتبار العوارض والموانع، کہ خاص اس حیثیت سے کہ اس میں عوارض اور موانع کا اعتبار نہ کیا جائے. عوارض اور موانع ان کا اعتبار نہ کیا جائے. عوارض کے معنی ہے کوئی رکاوٹ آ جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ کوئی عارض آ جائے، کوئی معارض آ جائے. موانع کا معنی یہ ہے کہ خاص کے لیے کوئی ناسخ آ جائے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خاص منسوخ ہو جائے، اس طرح کی کوئی بات نہ ہو. سمجھے؟ چنانچہ اگر خاص کا کوئی معارض آیا تو بھی حکم ثابت نہیں ہوگا. اگر خاص پر کوئی ناسخ آ گیا تو بھی حکم ثابت نہیں ہوگا. سمجھے؟ کیونکہ اب خاص کیا ہو جائے گا؟ منسوخ ہو جائے گا.
اس وجہ سے فرمایا من غیر اعتبار العوارض والموانع، عوارض اور موانع کے اعتبار کے بغیر، کالقرینۃ الصارفۃ، جس طرح کہ وہ قرینہ جو رکاوٹ ہو، پھیرنے والا ہو، عن ارادۃ الحقیقت، حقیقت کے ارادے سے، مثلا سمجھے، یعنی حقیقی معنی مراد لینے سے کوئی قرینہ روک رہا ہو ہمیں تو وہاں تو عارض آ گیا، اب خاص قطعی نہیں ہوگا، لیکن خاص من حیث انہ خاص، خاص اس حیثیت سے کہ وہ خاص ہے اور کوئی مانع نہیں ہے، کوئی ناسخ نہیں ہے، یوجب الحکم قطعا، یہ خاص حکم کو ثابت کرے گا قطعی طور پر۔ سمجھ میں آیا مسئلہ یا نہیں سمجھا؟ یوجب الحکم پر مثال دیتا ہے، فَإِذَا قِيلَ زید عالم، جب کہا گیا کہ زید عالم ہے، زید عالم کہا گیا، فزید خاص بمعنی ہو، تو زید یہ لفظ خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ، یعنی یہ زید کا لفظ ایسا ہے جو اپنے موضوع لہو زید کے ساتھ خاص ہے، یعنی زید زید ہی کو کہا جاتا ہے، عمر بکر خالد کو زید نہیں کہا جاتا، یہ مطلب ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فزید، لفظ زید کس طرح خاص ہے؟ فزید خاص، وہ خاص ہے بمعنی ہو، اپنے مدلول کے ساتھ، اپنے معنی کے ساتھ، یعنی ذات زید کے ساتھ۔ کس کے ساتھ؟ ذات زید کے ساتھ۔ جب لفظ زید بولا جائے گا تو یہ لفظ زید کی ذات پر بولا جائے گا، عمر بکر پر نہیں بولا جائے گا، سمجھے؟ فزید خاص بمعنی ہو کا معنی سمجھا؟ سمجھے نا؟ یعنی جب زید بولا جائے گا تو ذات زید ہی سمجھ میں آئے گی، جب زید بولا جائے گا تو زید ہی کی تصویر ذہن میں آئے گی، زید ہی کا فوٹو آپ کے ذہن میں آئے گا۔ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب صابر بولا جائے گا تو صابر کی تصویر دماغ میں آئے گی، ذاکر بولا جائے گا تو ذاکر کی تصویر دماغ میں آئے گی، صحیح ہے؟ اور کسی کی نہیں آئے گی، صحیح؟ فَإِذَا قِيلَ زَيْدٌ عَالِمٌ، جب کہا جائے کہ زید عالم ہے، فَزَيْدٌ خاصٌ بِمَعْنَا ہو، تو لفظ زید یہ خاص ہے اپنے معنی کے ساتھ، اپنے مدلول کے ساتھ، یعنی ذات زید کے ساتھ۔ فَيُوجِبُ الْحُكْمَ بِالْعِلْمِ عَلَى زَيْدٍ، تو ثابت کرے گا حکم بالعلم زید پر، یعنی جو علم والا عالم والا حکم ہے وہ خاص ہو جائے گا کس کے ساتھ؟ وہ لگ جائے گا کس کے اوپر؟ زید کے اوپر۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ زید موضوع ہے، عالم کیا ہے؟ محمول ہے۔ زید کیا ہے؟ موضوع ہے، عالم کیا ہے؟ محمول ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ قضیے کے اندر کیا ہوتا ہے؟ محمول کا ثبوت ہوتا ہے موضوع کے لیے، یا نفی ہوتی ہے موضوع سے۔ زید عالم کے اندر عالم کا ثبوت ہے زید کے لیے، عالم کا ثبوت ہے زید کے لیے، یعنی زید کے لیے صفت علم کو ثابت کیا جا رہا ہے، اس وجہ سے فرمایا فیوجب الحکم بالعلم۔ تو زید عالم کا یہ جملہ ثابت کرے گا حکم علم کا، کس کے اوپر؟ علی زید۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ مطلب یہ ہوگا کہ زید کے لیے کیا چیز ثابت ہے؟ عالم ہونا۔ زید کے لیے عالم ہونا کیا ہے؟ ثابت ہے،
یہاں تک مسئلہ سمجھا؟ وَأَيْضًا الْعَالِمُ لَفْظٌ خَاصٌ بِمَعْنَاهُ، اور اسی طرح عالم یہ بھی لفظ خاص ہے اپنے مدلول پر. یہ لفظ بھی ایسا ہے جو اپنے معنی پر دلالت کرتا ہے، اپنے خاص مدلول پر دلالت کرتا ہے کہ عالم من لہ العلم کو کہا جاتا ہے. سمجھے؟ عالم کس کو کہا جاتا ہے؟ اس شخص کو کہا جاتا ہے جس کے ساتھ صفت علم کا قیام ہو. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جب لفظ عالم بولا جائے گا تو مطلب یہ ہوگا کہ جس کے بارے میں یہ لفظ بولا گیا ہے اس کے لیے صفت علم ثابت ہے، دوسرے کسی معنی پر دلالت نہیں کرے گا. ڈرائیور مراد نہیں ہوگا، صحیح؟ انجینئر مراد نہیں ہوگا، عالم سے عالم ہی مراد ہوگا. فیوجب الحکم بذالک الامر الخاص، فیوجب الحکم پس ثابت ہو جائے گا حکم، یا فیوجب الحکمہ ثابت کرے گا اس امر خاص کا حکم. بذالک الامر الخاص کا معنی کیا ہے؟ اس امر خاص کا حکم. بذالک الامر الخاص، یہ لفظ غلط لکھا ہے، صحیح کر دو، للخاص نہیں ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فیوجب الحکمہ پھر ثابت کرے گا حکم بذالک الامر الخاص، اس امر خاص کا حکم کس کے اوپر ثابت کرے گا؟ علی زید، زید کے اوپر. امر خاص سے مراد ہے امر علم، عالم والا حکم. نہیں سمجھا؟ امر خاص سے مراد کیا ہے؟ علم. سمجھے نا؟ عالم والا حکم یعنی صفت علم کا ثبوت. فیوجب الحکمہ بذالک الامر الخاص، پھر ثابت کرے گا یہ جملہ، یہ کلام حکم کو بذالک الامر الخاص، یعنی اس امر خاص کے ساتھ، یعنی علم کے حکم کو ثابت کرے گا علی زید، زید پر. سمجھے؟ یعنی زید کے لیے قطعاً، قطعی طور پر. قطعاً کا معنی کیا ہے؟ قطعی طور پر ثابت کرے گا. اس میں کسی قسم کا اشکال نہیں ہوگا، کسی قسم کا ابہام نہیں ہوگا، کسی قسم کی پوشیدگی نہیں ہوگی، کسی قسم کا شک اور شبہ نہیں ہوگا. جو ناشی عن دلیل ہو، جو کیا ہو؟ پیدا ہونے والا ہو دلیل سے. اس طرح کا کوئی شبہ یہاں پر نہیں ہوگا کہ زید سے مراد زید نہیں ہے، مثلا اس کا بھائی ہے، یہ کوئی شبہ نہیں ہے، اس کی کوئی دلیل نہیں ہے. صحیح؟ وَسَيَجِيءُ أَنَّهُ يُرَادُ بِالْقَطْعِيِّ معنیان، اور ان قریب آئے گا کہ مراد قطعی سے دو معنی ہیں. قطعاً کے اندر کتنے احتمال ہو سکتے ہیں؟ دو احتمال ہو سکتے ہیں. قطعاً کے اندر کتنے معنی ہو سکتے ہیں؟ دو معنی. ایک معنی عام ہو، دوسرا معنی خاص. والمراد ہونا المعنى العام، اور مراد ہنا یہاں پر المعنى العام، وہ عام معنی ہے، یعنی قطعاً کا عام معنی مراد ہے. قطعاً کا کون سا معنی مراد ہے؟ عام معنی مراد ہے. اب سوال ہوا کہ عام معنی کون سا ہے؟ فرمایا وہوا اللہ یکون لہ احتمال ناشن عن دلیل. قطعاً کا عام معنی یہ ہے کہ نہ ہو اس خاص کے لیے ایسا احتمال جو پیدا ہونے والا ہو دلیل سے. یہ ہے عام معنی. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ یعنی مطلقاً اس کے لیے کسی قسم کا احتمال نہ ہو، مطلقاً اس کے اندر کسی قسم کا احتمال نہ ہو، ایسا خاص معنی ہو کہ اس میں کسی قسم کا کوئی احتمال نہ ہو.
توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ جو ناشی عن دلیل، جو ناشی لا ان یکون لہ احتمال اصلا، یہ مطلب نہیں ہے کہ اس میں بالکل ہی احتمال نہ ہو، چاہے ناشی عن دلیل ہو یا ناشی عن غیر دلیل ہو۔ یہ خاص معنی مراد نہیں ہے کہ سرے سے احتمال ہی نہ ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ففی قولہ تعالی، اب تفریعات شروع کرتا ہے خاص کے حکم پر، پہلی تفریع۔ ففی قولہ تعالی، پھر اللہ تعالی کے قول میں، ثلاثۃ قروء والمطلقات یتربصن بانفسہن ثلاثۃ قروء، طلاق والی عورتیں انتظار کریں گی، روکیں گی اپنے آپ کو، ثلاثۃ قروء، 3 قروء۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ 3 قروء تک اپنے آپ کو روکے رکھیں گی۔ روکنے کا معنی یہ ہے کہ دوسرا نکاح نہیں کریں گی۔ یہ عدت بیان کی ہے قرآن کریم نے مطلقہ ممسوسہ کی، جو حیض والی ہو، ایسی عورت جو مطلقہ ہو، جس کو طلاق دے دی گئی، ممسوسہ کہ جس کو ہاتھ لگا چکا ہے، یعنی خلوت صحیحہ ہو چکی ہے اس کے ساتھ، پھر جمع ہوا ہو یا نہ ہوا ہو۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اس کے لیے عدت کیا ہے؟ ثلاثۃ قروء، 3 حیض۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب مسئلہ پیدا ہو گیا کہ ثلاثۃ قروء سے مراد کیا ہے؟ تو احناف نے کہا ثلاثۃ قروء کا معنی ہے 3 حیض۔ قروء کا معنی کیا ہے؟ حیض ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ایک قول امام احمد کا، اس کے مطابق ثلاثۃ قروء سے مراد 3 طہر ہیں، اے ثلاثۃ اطہار۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایک قول امام احمد کا امام شافعی اور امام مالک کے ساتھ ہے، دوسرا قول امام احمد کا امام ابو حنیفہ کے ساتھ منقول ہے کہ وہ بھی یہاں پر کیا مراد لیتے ہیں؟ حیض مراد لیتے ہیں۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ دلیل جمہور کی یہ ہے، دلیل امام شافعی امام مالک ان کی یہ ہے کہ قانون یہ ہے کہ 1 سے لے کر 10 تک جو عدد ہے، نحو کا قانون اس کے بارے میں یہ ہے کہ اگر عدد مؤنث ہوگا تو معدود کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، والعکس بالعکس، اور اگر عدد مذکر ہوگا تو پھر معدود مؤنث ہوگا۔ ثلاثہ مؤنث ہے، ثلاثہ کیا ہے؟ مؤنث ہے، تو ضروری ہے کہ قروء کیا ہو؟ مذکر ہو۔ اب لفظ قرأ کا وہ مشترک ہے، اس کے 2 معنی ہیں۔ اس کے کتنے معنی ہیں؟ اس کا معنی حیض بھی آتا ہے، اس کا معنی طہر بھی آتا ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پر کون سا معنی مراد ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک نے فرمایا جب ثلاثہ ہو گیا مؤنث تو قروء کا مذکر ہونا ضروری ہوا۔ اب ایک طہر ہے اور دوسرا کیا ہے؟ حیض ہے۔ حیض مؤنث سمائی ہے، طہر مذکر ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ حیض کیا ہے؟ مؤنث سمائی ہے، طہر کیا ہے؟ مذکر ہے۔ لہذا معلوم ہوا کہ ثلاثہ مؤنث ہے تو پھر قروء وہ طہر کے معنی میں ہو کر مذکر ہے۔ استدلال سمجھا؟ تو یہ استدلال شوافع اور مالکیہ کا نحوی قاعدے کے مطابق ہے، جو ایک مسلمہ قاعدہ ہے
کہ عدد مؤنث ہوگا، ثلاثہ عدد ہے، یہ مؤنث ہے، تو پھر معدود کیا ہوگا؟ مذکر ہوگا، اور اگر عدد مذکر ہوگا تو پھر معدود کیا ہوگا؟ مؤنث ہوگا۔ صحیح؟ احناف نے جواب دیا کہ ثلاثہ مؤنث ہے، بالکل صحیح ہے، قروء مذکر لفظوں کے اعتبار سے ہے، لفظ قروء کا کیا ہے؟ مذکر، بے اعتبار کس چیز کے ہے؟ لفظ کے ہے، تو یہاں پر ثلاثہ کو اس وجہ سے مؤنث لایا گیا ہے کہ قروء، لفظ قروء لفظاً کیا ہے؟ مذکر ہے، لہذا ہم نے قاعدے کی کسی قسم کی مخالفت نہیں کی ہے۔ یہ تو ہو گیا ان کا جواب۔ اب احناف کا استدلال آیت سے کس طرح ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ احناف نے کہا کہ ثلاثہ کا لفظ خاص ہے، توجہ، ثلاثہ کا لفظ کیا ہے؟ خاص ہے، جس کا معنی ہے تین، یعنی وہ عدد جو 2 اور 4 کے درمیان ہے، وہ عدد بس ثلاثہ اسی کو کہا جاتا ہے۔ ثلاثہ 2 کو بھی نہیں کہا جاتا، ثلاثہ 4 کو بھی نہیں کہا جاتا، ثلاثہ 50 کو بھی نہیں کہا جاتا، ثلاثہ 1 کو بھی نہیں کہا جاتا، ثلاثہ صرف 3 کو کہا جاتا ہے۔ اعداد جتنے بھی ہیں وہ خاص کے قبیل سے ہیں، اعداد جتنے بھی ہیں 100 ہو یہ بھی خاص ہے، 1000 ہو یہ بھی کیا ہے؟ خاص ہے، کیونکہ 999 پر بھی 1000 کا اطلاق نہیں ہوتا ہے، 1001 کے اوپر بھی 1000 کا اطلاق نہیں ہوتا ہے۔ تو اعداد جتنے بھی ہیں وہ کس قبیل سے ہے؟ خاص کے قبیل سے ہیں۔ اب آؤ اس بات کی طرف کہ طلاق جو ہے وہ کس حالت میں دی جاتی ہے، تو ہمارا اور آپ کا اتفاق ہے اور پوری امت کا اتفاق ہے اس مسئلے کے اندر کہ مشروع اور جائز طلاق وہ ہے جو کس حالت میں دی جائے؟ طہر کی حالت کے اندر دی جائے۔ اب جس طہر کے اندر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، اس کو شمار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ اگر شمار کرو گے تو 2 طہر پورے ہوں گے، اور یہ طہر جس کے اندر طلاق دی ہے یہ پورا نہیں ہوگا، اس کا کچھ حصہ گزر چکا ہوگا، چاہے 1 منٹ ہی کیوں نہ گزرا ہو۔ تو ثلاثہ کے اوپر تو عمل نہیں ہوا، اسنان و باز ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ سمجھے؟ اور اگر اس کو بالکل شمار نہ کرو، جس طہر میں طلاق دی ہے اس طہر کو شمار ہی نہ کرو اور کہو کہ ہم کو 3 پورے کرنے ہیں، بعد والے 3 پورے کرو، تو پھر یہ ثلاثہ و باز ہو جائے گا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اس طہر کو شمار کیا ہے جس میں طلاق دی جاتی ہے، جیسا کہ خود کہے گا۔ سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو ثلاثہ کے اوپر عمل نہیں ہوا۔ مسئلہ سمجھ میں آیا؟ یہ نہیں سمجھا؟ ماتن اپنی تحقیق بھی پیش کرے گا۔ احناف نے حدیث سے بھی استدلال پیش کیا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، طلاق الامت ثنتان وعدتها حیضتان۔ کیا فرمایا؟ لونڈی کی طلاق، وہ کتنی طلاقیں ہیں؟ 2 طلاقیں ہیں، اور اس کی جو عدت ہے وہ کیا ہے؟ حیضتان، 2 حیض ہیں۔ طہرتان نہیں فرمایا یا طہران نہیں فرمایا؟ آیا معنی سمجھ میں؟ تو یہ زبردست دلیل ہے احناف کی اس بات کے اوپر کہ قرآن کریم کے اندر ثلاثت قروء کے اندر قروء کے لفظ سے مراد کیا ہے؟ حیض مراد ہے، طہر مراد نہیں ہے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ بعض نے اس روایت پر جرح کر دی کہ یہ روایت موقوفاً صحیح ہے ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے، مرفوعاً صحیح نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ہم نے کہا کہ صحابی کا قول فیما لا یدرک بالقیاس کے اندر حکم مرفوع میں ہوا کرتا ہے۔ صحابی کا قول فیما لا
یدرک بالقیاس یعنی ان احکامات کے اندر جو مدرک بالقیاس نہیں ہے، وہ کس چیز کے اندر ہوتا ہے؟ مرفوع حدیث کے حکم کے اندر ہوتا ہے۔ چھوڑو اس بات کو، نسائی کے اندر حدیث موجود ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث موجود ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عورت آئی، مسئلہ پوچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا دع الصلاۃ ایام اقرائک، کیا فرمایا؟ دع الصلاۃ ایام اقرائک، نماز کو چھوڑ دو حیض کے دنوں کے اندر۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو اگر قروء سے مراد کیا ہو؟ طہر ہو، تو پھر معنی یہ ہوگا دع الصلاۃ ایام اطہارک، حالانکہ طہر کے دنوں کے اندر نماز چھوڑی نہیں جاتی، پڑھی جاتی ہے۔ ھذا دلیل صریح للاحناف من الحدیث الصحیح۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے مولی صاحب؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ دیکھیں، ہاں ایک اور دلیل بھی احناف نے پیش کر دی نظر اور عقل سے، کہا کہ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ عدت کی علت کیا ہے؟ عدت کی علت کیا ہے؟ یعنی عدت عورت کیوں گزارتی ہے؟ تو جواب یہی آئے گا کہ عدت کی علت استبراء رحم ہے۔ عدت کی علت کیا ہے؟ استبراء رحم ہے، اور استبراء رحم کا پتہ وہ طہر سے نہیں چلتا ہے، حیض سے چلتا ہے۔ استبراء رحم کا پتہ کس چیز سے چلتا ہے مولی صاحب؟ حیض سے چلتا ہے۔ حیض آ گیا، معلوم ہوا کہ اس عورت کو کسی قسم کا حمل نہیں ہے، صحیح، طہر سے پتہ نہیں چلے گا استبراء رحم کا۔ رحم کے پاک ہونے کا پتہ طہر سے حیض سے چلتا ہے، طہر سے نہیں چلتا۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ احناف کی عقلی دلیل ہو گئی، صحیح۔ ففی قولہ تعالی ثلاثۃ قروء لا يحمل القرء، لفظ کیا ہے؟ لا يحمل القرء، ایک لفظ قرء کا ہے، ایک لفظ قرء کا ہے۔ قرء یہ مفرد ہے قروء کا، قرء بضم القاف یہ مفرد ہے اقراء کا۔ کس کا؟ اقراء کا۔ دع الصلاۃ، دعی صیغہ واحد مذکر مخاطب، صحیح ہے نا؟ واحد مؤنث مخاطب، سمجھ میں آیا؟ جس کو پرتکلف صرفی حضرات کہتے ہیں واحدہ مؤنثہ مخاطبہ، سمجھے نا؟ دعی الصلاۃ یعنی دعی الصلاۃ، چھوڑ تو نماز کو، واحد مؤنث مخاطبہ۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ ایام اقرائک، وہاں اقرا حدیث میں آیا، تو اقرا کا مفرد کیا آئے گا؟ قر، اور قروء کا مفرد کیا آئے گا؟ قر، سمجھے؟ کذا فرقہ بعضهم، لا يحمل القرء علی الطہر، لا يحمل القرء، نہیں حمل کیا جائے گا قرا کو کس چیز کے اوپر؟ طہر کے اوپر۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ احناف کی ایک دلیل لغت سے بھی ہے، کہا قرأ یقرأ قرأن بمعنی جمع یجمع جمعن، اور جمعیت خون کے اندر ہوتی ہے، طہر کے اندر نہیں ہوتی ہے، سمجھے؟ وَإِلَّا اگر ایسا نہ کرے، یعنی اگر لفظ قروء کو حیض پر حمل نہ کرے، سمجھ میں آیا؟ تو خرابی یہ لازم آئے گی، فَإِنِ احْتُسِبَ الطُّهْرُ الَّذِي، اگر شمار کیا جائے اس طہر کو، طلق فیہ کہ جس طہر کے اندر شوہر نے طلاق دی ہے، یجب طہران و بعضن، تو ثابت ہوں گے دو طہر اور کچھ، دو طہر پورے اور کچھ۔ دو طہر پورے کون کون سے؟ جس میں طلاق دی ہے وہ تو پورا نہیں ہوگا، اس کے بعد والے 2 پورے، اور بعضن یہی طہر جس میں طلاق دی ہے۔
صحیح ہے. آگے دیکھیں وَإِلَّمْ يُحْتَسَبْ اور اگر اس طہر کو شمار نہ کیا جائے جس میں کیا دی ہے؟ طلاق دی ہے. یجب ثلاثۃ و بعض تو پھر واجب ہوں گے 3 اور کچھ. 3 طہر پورے ہوں گے اور بعض طہر ہوگا. بعض سے مراد کون سا والا طہر ہے؟ جس میں طلاق دی ہے. پہلا والا. سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو خلاصہ کلام کیا ہے کہ ثلاثہ کے اوپر عمل نہیں ہوگا، یا اسنان و بعض ہوگا یا ثلاثہ و بعض ہوگا. حالانکہ لفظ ثلاثہ کیا ہے؟ خاص ہے. بعض کو قبول نہیں کرتا، کمی کو بھی قبول نہیں کرتا، زیادتی کو بھی قبول نہیں کرتا. نہ 2.5 کو قبول کرے گا، نہ 3.5 کو قبول کرے گا. صحیح. اعلم ان القرآ لفظ مشترک، جان تو کہ لفظ قرآ جو ہے یہ لفظ مشترک ہے. وضع للحیض و وضع للطہر، جس کی وضع حیض کے لیے بھی ہوئی ہے اور جس کی وضع طہر کے لیے بھی کی گئی ہے. وضع للحیض وضع کی گئی ہے اس لفظ قرآ کی حیض کے لیے، و وضع للطہر اور وضع کی گئی ہے اسی لفظ قروء کی کس کے لیے؟ طہر کے لیے بھی. ففی قوله تعالی والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء، تو پھر اللہ تعالیٰ کے فرمان والمطلقات یتربصن بانفسهن 3 قروء کے اندر المراد من القرء الحیض عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ. مراد قرآ سے کیا ہے؟ حیض ہے. کس کے نزدیک؟ عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک. والطہر اور طہر مراد ہے عند الشافعی. کس کے نزدیک؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اسی طرح امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک، اور اسی طرح ایک قول امام احمد ابن حنبل کا بھی یہی ہے. فنحن نقول، ہم جمہور کو کہتے ہیں، لو کان المراد من القرء الطہر، اگر قرآ سے مراد کیا ہو؟ طہر ہو. لبطل موجب الخاص، تو باطل ہو جائے گا موجب خاص کا، یعنی باطل ہو جائے گا عمل کرنا خاص کے اوپر، پھر خاص کے اوپر عمل کرنا باطل ہو جائے گا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ خاص کیا چیز ہے اس آیت کے اندر؟ فرمایا وہو لفظ ثلاثہ، وہ لفظ ہے کس چیز کا؟ ثلاثہ کا. ثلاثہ قروء کے اندر لفظ ثلاثہ یہ کیا ہے؟ لفظ خاص ہے. لأنہ یعنی لفظ خاص اس طرح ہے کہ 2 پر بھی نہیں بولا جائے گا، 4 پر بھی نہیں بولا جائے گا، کسی اور عدد پر نہیں بولا جائے گا، صرف 3 اور 3 بس، صرف 3 مراد ہوگا. توجہ ہے؟ لأنه لو كان المراد الطہر، کیونکہ اگر مراد کیا ہوگی؟ طہر ہوگی. والطلاق المشروع هو الذي يكون في حالة الطہر، اور وہ طلاق جو کہ مشروع اور جائز ہے وہ وہی ہوتی ہے جو حالت طہر کے اندر ہوتی ہے. فالطہر الذي طلق فيه، پھر وہ طہر جس میں طلاق دی ہے شوہر نے، یا طلق فیہ جس میں طلاق دی گئی ہے، لیکن طلقت پر ہونا چاہیے تھا. طلق فیہ، سمجھے نا؟ اے طلق الزوج فیہ، نہیں سمجھا؟ تو وہ طہر طلق فیہ جس میں شوہر نے عورت کو کیا دی ہے؟ طلاق دی ہے. ان لم یحتسب من العدت یجب 3 اطہار، اگر اس کو نہ شمار کیا جائے عدت میں سے، یجب 3 اطہار و بعض، تو ثابت ہوں گے 3 طہر اور بعض طہر. وَإِنْ احْتُسِبَ، اور اگر اس طہر کو شمار کیا جائے جس میں طلاق دیے، کما ہوا مذہب الشافعی، جس طرح کہ یہ مذہب ہے کس کا؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا. یجب طہران و بعض، تو پھر واجب ہوں گے 2 طہر اور کچھ حصہ تیسرے طہر کا، تیسرا پورا نہیں ہوگا.
یہ وبازن کے بعد یبتلو یہاں پر کیا کر رہے ہیں؟ اس کو کاٹ دو. ہاں توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ وبازن یبتلو جوڑ نہیں پکڑتا، بس تو شروع سے یہی کہتا ہوا آ رہا ہے، صحیح نا؟ تہرانے وباس، تہرانے وباس. توجہ ہے؟ ایک کمزور توجیہ ہے لیکن وہ نہیں ہو سکتی ہے صحیح. تہرانے وبازن یبتلو، جو تیسرا طہر ہوگا وہ تو باطل ہوگا، یعنی پورا نہیں ہوگا. حالا ان بعض الطہر لیس بطہر ای کامل، حالانکہ بعض طہر وہ طہر نہیں ہے. بعض طہر کیوں نہیں ہے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ شوافی نے تو بعض طہر کو پورا طہر مراد لیا ہے کہ نہیں؟ کہا طہر کلی مشکک ہے. طہر کیا ہے؟ کلی مشکک ہے. پورے طہر کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، بعض طہر کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، آدھے پر بھی ہوتا ہے، ثلث پر بھی ہوتا ہے، ربع پر بھی ہوتا ہے، حتیٰ کہ 1 منٹ کے اوپر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے، 1 سیکنڈ کے اوپر بھی ہوتا ہے. چنانچہ اگر ایک آدمی نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی حالت طہر میں، اور جیسے ہی اس کو طلاق دی فوراً 1 سیکنڈ کے بعد کیا ہو گیا؟ حیض شروع ہو گیا، تو یہ طہر کیا ہوگا؟ شمار ہوگا. سمجھ میں آیا مسئلہ؟ تو طہر کیا ہے؟ کلی مشکک ہے. ہم نے کہا تمہارا یہ کلی مشکک جو ہے یہ تیسرے طہر میں کیا کرے گا؟ کیا نہیں سمجھا؟ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ تیسرا طہر جب شروع ہوا نا عورت کو، اس کا 1 سیکنڈ گزر گیا، 1 منٹ گزر گیا، چلو اور زیادہ بڑھا دو، پورا دن گزر گیا. کیا وہ عورت جس کو طلاق دی گئی حالت طہر میں، پہلا طہر گزرا تم نے شمار کیا، دوسرا گزرا تم نے شمار کیا، تیسرے طہر کے دوسرے دن اگلے آدمی کے ساتھ نکاح کر سکتی ہے؟ کیا اس کو انقضاء عدت کا حکم آپ لگاؤ گے؟ کہتے ہیں نہیں لگا سکتے. اجماع امت کے خلاف ہے. کس کے خلاف ہے؟ نہیں سمجھ. یعنی دا کلی مشکک چې کوم ده کنه چې په لګ باندې اطلاق کیږي او په ډیر باندې، دا کلی مشکک سره ده چې په پیله ریزه کې په پیله طهر کې چې دا دی هغه زور شته دا او هغه ځکه کلی مشکک بیا مړ شو. په دریم طهر کې مو یې کنه چې چلو یو ریز چې دا هغه انتظار دیو کې چې خطه صلی سره طهر ولا تیر شي، لہذا دا پورا طهر شمار شو او دوی مې ریزه دي زیبل خون سره د نکاح کوي انقضاء ده تو د سیای د سیغیم نه یی کوئی شی په خبره باندې کنه نو چې اغلته کې دا کلی مشکک نه چلیږي بیا دلته کې نه چلیږي. کوئی شی په خبره کنه ورسېږي. حالا ان بعض الطهر ليس بطهر، حالانکہ بعض طهر طهر نہیں ہے، بعض طهر طهر نہیں ہے. والا لکان الثالث كذلك، اگر ایسا نہیں یعنی بعض طہر کو طہر شمار کرو گے، یعنی بعض طہر کو کل طہر کہو گے، لکان الثالث كذلك، تو پھر ہم کہیں گے کہ تیسرا طہر بھی اسی طرح ہو جائے گا، اس کا بھی 1 دن یا 1 منٹ جب گزرے گا تو پھر تم حکم لگاؤ کہ عدت کیا ہو گئی؟ پوری ہو گئی. حالانکہ تم حکم نہیں لگاتے اور تم لگا سکتے بھی نہیں ہو کیونکہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پوری امت کا اس بات کے اوپر اجماع ہے کہ تیسرا طہر پورا گزرے گا. جو ان کے اپنے ہم نوا ہیں وہ خود بھی کہتے ہیں اس کے بعد حیض گزرے گا، تیسرا طہر گزرے گا پھر نکاح کر سکتی ہے، پھر حیض کی حالت میں بھی نکاح ہو جائے. پتہ نہیں سمجھا کہ نہیں سمجھا مسئلہ؟ هذا جواب عن سوال مقدر، یہ جواب ہے سوال مقدر کا. یہ جواب ہے کس چیز کا؟
کون سا جملہ؟ وَإِلَّا لَكَانَ الثَّالِثُ كَذَلِكَ. کون سے سوال کا جواب ہے؟ سوال یہ ہے وَهُوَ أَن يُقَالَ، وہ سوال یہ ہے کہ یوں کہا جا سکتا ہے، یہ سوال کیا جا سکتا ہے لِمَ قُلْتُم، تم نے کیوں کہا أَنَّهُ إِذَا احْتُسِبَ، کہ یہ جو طہر ہے جب اس کو حساب کیا جائے، اس کو گنا جائے، یکون الواجب طہرین و بعضن، تو ثابت ہوں گے دو طہر اور بعض طہر. سوال کرنے والا کہہ سکتا ہے کہ تم نے یہ کیوں کہا کہ جس طہر کے اندر شوہر نے بیوی کو طلاق دی ہے، اس طہر کو جب تم شمار کرو گے تو وہ بعض طہر ہوگا، پورا طہر نہیں ہوگا. باقی جو دو طہر ہوں گے وہ پورے ہوں گے، تو طہرین و بعض ہوگا. تم نے یہ کیوں کہا؟ بل الواجب ثلاثہ، بلکہ واجب اور ثابت تین ہوں گے. واجب سے مراد ثابت ہے دونوں جگہ، بلکہ تین طہر ثابت ہوں گے. یہ سائل نے کہا، توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ پورے تین طہر ثابت ہوں گے. دلیل کیا ہے؟ لأن بعض الطہر طہر، دلیل یہ ہے کیونکہ بعض طہر بھی طہر ہوتا ہے. بعض طہر بھی کیا ہوتا ہے؟ طہر ہوتا ہے، کیونکہ طہر کلی مشکک ہے، اس کا اطلاق پورے طہر کے اوپر بھی ہوتا ہے، اس کا اطلاق بعض کے اوپر بھی ہوتا ہے. لأن بعض الطہر طہر، بعض طہر بھی کیا ہے؟ طہر ہے. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فإن طہرا، کیونکہ طہر جو ہے ادنا ما یطلق علیہ لفظ الطہر، وہ اس ادنا وقت کو کہا جائے گا جس پر اطلاق کیا جائے لفظ طہر کا. وہ طہر ساعت مثلا، اور وہ ایک سیکنڈ اور ایک گھڑی اور ایک منٹ کا طہر ہے مثال کے طور پر. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فنقول فی جوابہ، تو ہم اس کے جواب میں کہیں گے ان بعض طہر لیس بطہر، کہ بعض طہر طہر نہیں ہے. ہم کیا کہیں گے؟ بعض طہر طہر نہیں ہے. لأنه لو كان كذلك لا يكون بين الاول والثالث فرق، کیونکہ اگر بات اسی طرح ہو، یعنی بعض طہر کو پورا طہر کہو گے تو لا یکون بین الاول والثالث فرق، پھر اول اور ثالث پہ کوئی فرق نہیں ہوگا. فیکفی فی الثالث بعض طہر، تو پھر کافی ہو جائے گا تیسرے طہر کے اندر بھی بعض طہر، کچھ حصہ طہر کا، اور تھوڑی سی دیر کے بعد ہم کہیں گے کہ جاؤ تمہاری عدت پوری ہو چکی ہے. حالانکہ اس طرح کوئی نہیں کہتا. توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ فینبغی انہ اذا مضى من الثالث شیء یحل لها التزوج، پھر جائز ہوگا انہ اذا مضى من الثالث شیء، جب گزر جائے من الثالث تیسرے طہر سے شیء تھوڑا سا بھی وقت، یحل تو جائز ہو جائے گا لہا اس مطلقہ عورت کے لیے التزوج شادی کرنا دوسرے کے ساتھ. وہذا خلاف الاجماع، حالانکہ یہ بات تو پوری امت کے اجماع کے خلاف ہے. نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ ہاں. وَهَذَا الْجَوَابُ قَاطِعٌ لِشُبْهَةِ الشَّافِعِيِّ رحمہ اللہ، اور یہ جواب توڑنے والا ہے شوافع کے شبہ اور دلیل کو. وَقَدْ تَفَرَّدْتُ بِهَذَا، اور اس جواب میں ماتن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بالکل منفرد ہوں، مجھ سے پہلے احناف میں سے کسی نے بھی یہ جواب شوافع کو نہیں دیا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ماتن رحمۃ اللہ علیہ کا جواب لاجواب ہے. سمجھ میں آیا؟ جمہور نے بھی جواب دیا تھا، لیکن اس پر نقیض آ سکتی ہے. جمہور کا جواب یہ ہے کہ جب آپ کہتے ہیں کہ طہر کیا ہے؟ کلی مشکک ہے، اور اس کا اطلاق ادنا ما یطلق علیہ لفظ الطہر، اس کے اوپر ہو سکتا ہے، یعنی ایک سیکنڈ پر بھی. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ پہلے ہی طہر کے اندر جب 3 سیکنڈ گزر گئے
3 گھڑیاں گزر گئی تو پھر کہہ دو کہ 3 طہر پورے ہو گئے؟ نہیں سمجھ میں آیا مسئلہ؟ اس پر کچھ نقیض ہے، لیکن جو بات ماتن نے کہی ہے، جو جواب ماتن نے دیا ہے، یہ مسکت للخصم ہے۔ آیا معنی سمجھ میں؟ یہ نہیں سمجھ میں آیا؟ باقی یہاں پر احناف پر ایک اعتراض ہے کہ اگر ایک آدمی اپنی بیوی کو حالت حیض میں طلاق دے دے تو تم اس حیض کو شمار کرو گے یا نہیں کرو گے؟ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ اگر شمار کرو گے تو 2 حیض اور کچھ حصہ حیض کا ہو جائے گا، ٹھیک؟ اور اگر شمار نہیں کرو گے تو 3 حیض اور کچھ حیض ہو جائیں گے، تو تمہارا بھی عمل ثلاثہ پر نہیں ہوا۔ یہ اشکال کس کے اوپر پیش کیا ہے؟ احناف کے اوپر۔ تو ثلاثہ پر عمل تو تم نے بھی چھوڑ دیا۔ اعتراض سمجھا؟ جواب بالکل آسان ہے کہ ہماری جو بحث چل رہی ہے وہ طلاق مشروع کے اندر ہے، اس طلاق میں ہے جو شرعاً جائز ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا حرام ہے۔ حالت حیض میں طلاق دینا کیا ہے؟ حرام ہے۔ اگرچہ واقعہ ہو جاتی ہے لیکن کیا ہے؟ حرام ہے، اور رجوع واجب ہے۔ اور اس پر دلیل ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بیٹے عبداللہ بن عمر نے اپنی بیوی کو حالت حیض کے اندر طلاق دی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرہا فلیراجعھا، اس کو حکم دو کہ رجوع کرے، اس کو حکم دے کہ کیا کرے؟ رجوع کرے۔ توجہ ہے کہ نہیں ہے؟ تو رجوع فرع ہے کس چیز کی؟ طلاق کی۔ معلوم ہوا کہ طلاق ہو گئی، اور مرہا فلیراجعھا، رجوع کا حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو معلوم ہوا کہ حالت حیض میں اگر کسی نے اپنی بیوی کو طلاق دی ہے، 1 طلاق، تو رجوع کرے گا لازمی، اور اگر 3 دے دی تو پھر رجوع کی صورت ہی نہیں ہے۔ صحیح؟ اور اس سے یہ بھی پتہ پڑا کہ حالت حیض میں اگرچہ طلاق دینا حرام ہے لیکن طلاق پڑ جاتی ہے، واقعہ ہو جاتی ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ مرہا فل یراجعھا، رجوع کرے۔ تو رجوع کیا ہے؟ فرع ہے طلاق کی، طلاق ہو گئی تبھی تو رجوع کا حکم ہے۔ یہی وجہ ہے کہ احناف کا قاعدہ ہے، اصول شاشی میں تم نے پڑھا ہے کہ وہ حرمت الفعل لا تنافی ترتب الاحکام علیہا، اگر کوئی فعل حرام بھی ہوتا ہے پھر بھی اس کے اوپر احکام مرتب ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ 3 طلاقیں ایک ساتھ دینا یہ بھی بدعت اور ناجائز ہے، لیکن اگر کوئی دے گا تو ہو جائیں گی، جس طرح کہ حالت حیض کے اندر طلاق دینا حرام ہے لیکن اگر کوئی دے گا تو ہو جائے گی۔ دلیل ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ ہے ترمذی شریف سے۔ جیسے خودکشی کرنا حرام ہے لیکن اگر کوئی کرے گا تو ہو جائے گی۔ سمجھ میں ہے مسئلہ؟ اگر کوئی کرے گا تو شراب پینا بھی کیا ہے؟ حرام ہے، لیکن اگر کوئی پیے گا تو پی جائے گا، اگر کوئی پیے گا تو پیٹ میں چلی جائے گی۔ سمجھ میں آ رہا ہے مسئلہ؟ تو حرمت کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا ہے کہ سلب طاقت ہوگی، اگر سلب طاقت ہو گئی تو پھر تو ابتلا نہ رہا، امتحان نہ رہا۔ صحیح؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل الخاص من حیث هو خاص، یہاں سے خاص کا حکم بیان کیا جا رہا ہے کہ خاص من حیث ہی اس کا حکم کیا ہے۔ توجہ ہے؟
تو فرمایا کہ الخاص من حیث ہوا خاص